بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامداً و مصلیاً این اے خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ مال و اسباب اعمال اور اخلاق کے بغیر ایسے ہیں جیسے جسم بغیر روح کے۔ ایک دکان یا ایک کمپنی کتنی بڑی ہو، لیکن اس دکان میں یا اس آفس میں بیٹھا ہوا شخص اگر بہترین کردار کا حامل نہ ہو تو یہ دکان، یہ دفتر، یہ کمپنی ایسی ہے جیسے قبر۔ انسان کو بقا دینے والی چیز اس کا مادی سٹرکچر نہیں ہے، بلکہ اس کا اخلاقی کردار ہے۔ بہترین کردار کا حامل شخص، اس کے پاس مال و اسباب کم سے کم بھی ہوں تو معاشرے میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ قومی سطح کا اخلاق ہو تو قومی سطح پہ بنا لیتا ہے، انفرادی سطح کا اخلاق ہو تو انفرادی سطح پہ بنا لیتا ہے۔ اسلام کے وہ دور جس کو ہم خیر القرون کہتے ہیں، یعنی صدیوں میں سے بہترین صدیاں، یہ خیر القرون کیوں کہلاتے ہیں؟ مادی ترقی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اخلاقی بلندی کی وجہ سے۔ ایک سطح اس دور میں مسلمانوں کی تھی کہ اخلاق اور کردار کے آسمان پہ تھے، اور دوسری طرف یورپ تھا، لادین طاقتیں تھیں جو مادی لحاظ سے، مال و زر کے لحاظ سے تو ان کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن کردار کے وہ زیرو تھے۔ جب کلیش ہوا، جب وہ مسلمانوں کے مقابلے پر آئے تو پھر مسلمانوں کے سامنے، اسلامی لشکر کے سامنے وہ ریت کا انبار ثابت ہوئے۔ جسم تھا پر روح نہ تھی۔ اسی لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے تھے نا کہ کافروں سے جب میں لڑتا ہوں تو میرا ذہن ہوتا ہے کہ میں مردوں سے لڑ رہا ہوں، اور مردے لاکھوں میں کیوں نہ ہو، ایک زندہ کا مقابلہ کیا کر سکتے۔ یہ مورال تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ فاتح مصر حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ، جو چند ہزار کے اسلامی لشکر کے ساتھ انہوں نے پورا ایک ملک، مصر جو طاقتور ملک تھا، ترقی یافتہ ملک تھا، چند ہزار کے اسلامی لشکر کے ساتھ فتح کیا تھا۔ ان کے سامنے ایک صحابی ہیں حضرت مستورد القرشی رضی اللہ عنہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، عام کتاب کی روایت نہیں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان کے سامنے انہوں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، تقوم الساعہ والروم اکثر الناس۔ قیامت کے قریب جب قیامت قائم ہوگی، یا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک روم کو پوری دنیا پہ عروج حاصل نہ ہو جائے۔ آج کی زبان میں جیسے ہم کہتے ہیں نا مغربی دنیا، مغربی کلچر، اور جیسے ہم کہتے ہیں گورے لوگ، تو اس سے ہماری مراد امریکہ بھی ہے، یورپ بھی ہے، حالانکہ امریکہ یورپ میں نہیں آتا۔ تو قرآن و حدیث اور حدیث کی کتابوں میں جو مغرب کا ذکر ہے وہ روم کے لفظ کے ساتھ ہے، اور بنو الاسفر کے معنی گورے لوگ، تو اس کے ساتھ ان کا ذکر آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ ایک دور ہوگا کہ مغرب کو عروج حاصل ہو جائے گا، پوری دنیا میں یہ غالب ہو جائیں گے۔ تو
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو حیرت ہوئی کہ یہ دوبارہ بھی اٹھیں گے؟ یہ تو ان کی ایک ریاست آج ختم ہو رہی ہے، زمین بوس ہو رہی ہے، دوبارہ بھی اٹھ سکیں گے؟ اس لیے فوراً انہوں نے فرمایا ابصر ما تقول، دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس کے جواب میں حضرت مستورد القرشی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ان کانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، اقول ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمایا۔ اس پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا لئن قلت ذلك، جو بات تم نے کہی ہے اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو پھر یہ مادی ترقی کی بنیاد پہ انہیں عروج حاصل نہیں ہوگا، بلکہ انہیں ان کے کردار اور اخلاق کی وجہ سے، اجتماعی کردار اور اجتماعی اخلاق کی وجہ سے انہیں یہ قومی بقا اور عروج حاصل ہوگا۔ وہ 5 خصوصیات پھر انہوں نے ذکر کی کہ ان لوگوں میں اجتماعی طور پر 5 خصوصیات اور 5 صفات ہوں گی جن کی وجہ سے دوسری قوموں پر انہیں غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 1 کیا فرمایا؟ انہم لأحلم الناس عند فطرت، ان لوگوں میں حلم ہوگا۔ حلم کیا ہے؟ حلم انسان کے لیے ایسا ہے جیسے گاڑی کے لیے بریک، گاڑی سپیڈ میں ہو بریک نہ ہو تو تباہی، انسان ہو انسان میں حلم نہ ہو تو تباہی۔ حلم یہ ہے کہ بڑے سے بڑا مسئلہ آپ کو جوش دلائے، آپ کے اندر گرمی پیدا کرے، لیکن آپ ریئیکٹ نہ کریں، موقع دیکھ کے ریئیکٹ کرنا، موقع دیکھ کے ریئیکشن دکھانا، یہ حلم ہے۔ جذباتی نہ ہونا بلکہ سنجیدگی کے ساتھ عمل پہ اپنا رد عمل دینا، یہ حلم ہے۔ یعنی آج کی تکلیف کو، آج کی شکست کو برداشت کرنا کل کی پائیدار فتح اور کامیابی کے لیے۔ آج کی شکست کو میں نے اس لیے برداشت کیا کیونکہ میں اس شکست کے نتیجے میں، اس تکلیف کے نتیجے میں اپنے کل کو تابناک دیکھ رہا ہوں، یہ حلم ہے۔ اس کو حکمت بھی کہتے ہیں، اس کو مدارات بھی کہتے ہیں، اور یہ صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بے صبر لوگ ایسے ہیں جیسے گاڑی بغیر بریک کے، تو یہ پہلی صفت ہو گئی۔ دوسری صفت ان میں کیا ہوگی؟ فرمایا وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِیبَةٍ، یہ لوگ بہترین مدبر، بہترین منصوبہ ساز اور بہترین پلانر ہوں گے۔ مصیبت آئی ہوئی ہوگی، اس مصیبت کو دور کیسے کرنا ہے اور جلد سے جلد اس مصیبت کا خاتمہ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ان کی بہترین منصوبہ سازی ہوگی، بہترین پلاننگ ہوگی کہ جو آئی ہوئی مصیبت ہے وہ زیادہ دیر نہیں رہے گی، ان کی بہترین منصوبہ سازی اور پلاننگ کی وجہ سے اپنی ہر مشکل کا مقابلہ اپنے بہترین دماغ سے اور بہترین صلاحیتوں سے کیا کریں گے۔ تو دوسری خصوصیت ہوئی تدبیر اور منصوبہ سازی۔ چوتھی فرمایا اوشکہم کرتن بعد فرتن، کبھی یہ اپنی شکست پہ راضی نہیں ہوں گے، اپنی شکست پہ راضی نہیں ہوں گے۔ شکست ان کے جسم کو متاثر کر سکے گی، لیکن ان کے اندر کا مورال وہ نہیں توڑ سکے گی۔ جسم کا زخم کبھی اندر زخم پیدا نہیں کرے گا، یعنی ان کا حوصلہ بلند ہوگا، وہ کبھی اپنی شکست پہ، اپنی غلامی پہ راضی نہیں رہیں گے۔ تیسری ہو گئی نمبر 4 وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ، وہ انسان دوست ہوں گے۔ کوئی بیمار ہے تو علاج کا انتظام کریں گے، کوئی بھوکا ہے تو کھانے کا بندوبست کریں گے، کوئی بے گھر ہے
تو گھر کا انتظام کریں گے. انسان دوست ہوں گے، انسان دشمن نہیں ہوں گے. اور حدیث ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. انسان کا جیسے معاملہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے ہی معاملہ اللہ کا اس کے ساتھ ہوتا ہے. نمبر 5، امنعہم من ظلم الملوک. ان کا سسٹم ایسا ہوگا، ایسا عادلانہ نظام ہوگا کہ ان کا طاقتور ان کے کمزور پر، ان کا با اختیار ان کے بے اختیار پر ظلم نہیں کر سکے گا. یعنی سسٹم ان کے بیچ میں دیوار ہوگا. ایسا عادلانہ نظام رکھتے ہوں گے کہ کمزور پر طاقتور ہاتھ نہیں اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم سب میں پیدا کرے. آج اگر ہم دیکھیں تو یہ خصوصیات اجتماعی طور پر اس قوم میں موجود ہیں، ہم میں نہیں ہیں. ہم میں انفرادی طور پر تو دین ہے، اجتماعی طور پر ہمارے اندر بڑی کمزوریاں ہیں، خصوصاً نظام اور سسٹم کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.